اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان اسلام ٹی وی کے ناظرین کرام، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پانی کی اقسام بیان کریں گے۔ پانی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور مسلمان کے لیے پانی کی خاص اہمیت ہے کہ ہم جہاں کھانے پینے میں پانی کا ہر جاندار ہر جانور محتاج ہے، وہیں ہماری عبادات میں پانی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ہماری تمام عبادات وہ طہارت کی محتاج ہیں اور طہارت پانی کی محتاج ہے۔ اس لیے پانی کے معاملات کو جاننا اور سیکھنا یہ نہایت ضروری ہے کہ کون سے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز ہے، کون سے پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں، کون سا پانی پینا جائز ہے، کون سا پانی پینا جائز نہیں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیضان اسلام ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً پہلے یہ چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بڑھتے ہیں پانی کی اقسام کی طرف۔ فقہائے کرام نے پانی کی 5 اقسام بتائی ہیں، پانی کی پاکی یا ناپاکی کے حوالے سے۔ پہلی قسم وہ پانی ہے جو طاہر ہو، مطہر ہو اور غیر مکروہ ہو۔ طاہر اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک ہو، اور مطہر اس پانی کو کہتے ہیں جو پاک کرنے والا ہو، اور غیر مکروہ ہو یعنی کوئی ایسی چیز اس میں شامل نہ ہو، کوئی ایسا وصف اس کے ساتھ شامل نہ ہو جس سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ وہ کون سے وصف ہیں جن سے یا کون سی باتیں ہیں جن سے پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے یہ عام پانی ہے جو ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں روزانہ کھانے میں، پینے میں، نہانے میں، غسل کرنے میں، وضو کرنے میں۔ وہ یہی پہلی قسم سے متعلق ہے پانی کے طاہر بھی ہو، مطہر بھی ہو اور غیر مکروہ ہو۔ دوسری قسم طاہر، مطہر، مکروہ۔ تیسری پانی کی قسم طاہر اور غیر مطہر۔ چوتھی قسم نجس پانی، اور 5ویں قسم مشکوک پانی۔ ناظرین کرام، مائع چیزیں جتنی ہوتی ہیں ان میں واحد پانی ہے جس کے اندر مطہر ہونے کی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مائع چیزیں ہیں، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے پھولوں کے عرق ہوں، عرق گلاب ہو یا کسی اور چیز کا عرق ہو، یا پھلوں کے جوس ہوں، مالٹے کا جوس ہو، انگور کا جوس ہو، یہ بھی مائع چیزیں ہیں، مگر یہ ساری چیزیں عرق گلاب ہو جائے، دودھ ہو، لسی ہو، شربت ہوں، یہ پاک ہوتے ہیں، طاہر ہوتے ہیں، مطہر نہیں ہوتے۔ کوئی شخص دودھ کے ساتھ نہا لے، اس پر غسل واجب ہو، یا بے وضو شخص دودھ کے ساتھ وضو کر لے، دودھ اپنی بے پناہ طہارت کے باوجود بے وضو شخص کو باوضو نہیں کر سکتا، جنبی شخص کو پاک نہیں کر سکتا، کیونکہ دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، خود پاک ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مطہر ہونے کی صلاحیت مائع چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف پانی کے اندر رکھی ہے کہ پانی طاہر بھی ہوتا ہے یعنی خود پاک ہوتا ہے، اور مطہر پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو حضرات گرامی، غیر مکروہ کوئی کراہت چیز، مکروہ وہ پانی ہوتا ہے کہ جس میں سے کوئی بلی آ کر پی جائے یا مرغی آ کر اس میں چونچ مار جائے، مرغی اس میں سے پی جائے تو وہ پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ غیر مکروہ ہو، طاہر بھی ہو، مطہر بھی ہو، غیر مکروہ ہو کہ اس میں سے کسی بلی وغیرہ نے یا کسی مرغی وغیرہ نے منہ نہ لگایا ہو، اس میں سے پانی نہ پیا ہو۔
حضرات گرامی، پانی کی دوسری قسم طاہر، مطہر اور مکروہ۔ غیر مکروہ سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ پانی طاہر بھی ہو، مطہر بھی ہو، اور مکروہ یعنی اس میں سے بلی نے یا مرغی وغیرہ نے آ کر پانی پی لیا ہو۔ اب جب طاہر اور مطہر غیر مکروہ پانی موجود ہوگا تو اس پانی کے موجودگی میں اس پانی سے وضو کرنا یا غسل کرنا مناسب نہیں۔ طاہر، مطہر اور غیر مکروہ پانی سے وضو اور غسل کیا جائے۔ لیکن اگر طاہر، مطہر، غیر مکروہ پانی موجود نہ ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس پانی جو طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے اور مکروہ ہے، یعنی کسی بلی اور مرغی وغیرہ کا جھوٹا پانی، اس پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا بھی جائز ہے، طہارت حاصل ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، یہ تو ہو گئی پانی کی پہلی دو قسم، طاہر، مطہر اور غیر مکروہ، طاہر، مطہر اور مکروہ۔ اب چلتے ہیں تیسری قسم کی طرف۔ تیسری قسم ہے طاہر غیر مطہر، کہ پانی پاک تو ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ وہ پانی ہے کہ اگر گھر میں ڈول کے اندر یا کسی برتن کے اندر یا گھروں میں جو پانی کی ٹینکی ہوتی ہے اس میں پانی ہے تو کوئی آدمی اس کے اندر ہاتھ ڈال دیتا ہے، بے وضو آدمی یا جنبی آدمی جس پر غسل واجب تھا، یا بے وضو آدمی جب کسی پانی میں دھونے سے پہلے ڈائریکٹ ہاتھ برتن کے اندر ڈالتا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ مستعمل پانی طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا، خود تو پاک ہوتا ہے مگر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حضرات اکرامی، ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ناپاکی ہوتی ہے حقیقی اور دوسری ناپاکی ہوتی ہے حکمی۔ تو جو پانی طاہر ہے مگر مطہر نہیں ہے، یعنی مستعمل پانی، اس کے ساتھ حقیقی نجاست تو صاف کی جا سکتی ہے، مگر جیسے ناپاک کپڑے ہیں ان کو اس طاہر غیر مطہر پانی کے ساتھ دھویا جائے گا تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ فرش پر اگر نجاست بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اس طاہر غیر مطہر یعنی مستعمل پانی کے ساتھ فرش کو دھویا جائے گا تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ انسان کے جسم پر ظاہری طور پر نجاست لگی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا ہے یا کوئی ایسی نجاست کپڑوں پر یا جسم پر لگ گئی تو طاہر مطہر پانی کے ساتھ جسم کو دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ لیکن جو نجاست حکمی ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بے وضو ہو جائے، بے وضو آدمی پاک نہیں ہوتا، وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، وہ عبادت نہیں کر سکتا، مگر اس کے جسم پر بظاہر کوئی نجاست نہیں لگی ہوتی۔ اسی طرح جنبی آدمی جس پر غسل فرض ہو چکا ہو تو وہ آدمی بھی ناپاک ہوتا ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، مگر بظاہر اس کے جسم پر کوئی نجاست نہیں لگی ہوتی۔ تو یہ نجاست حکمی ہوتی ہے۔ تو مستعمل پانی سے نجاست حقیقی سے تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے مگر نجاست حکمی سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ آسان الفاظ میں کہ مستعمل پانی کے ساتھ نظر آنے والی نجاست تو دھوئی جا سکتی ہے مگر مستعمل پانی کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں، غسل کرنا جائز نہیں، وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ حضرات اکرامی، پانی کی چوتھی قسم نجس پانی، ناپاک پانی، کہ جس کے اندر بظاہر کوئی غلاظت مل گئی ہو، پانی جو قلیل پانی ہو، دہ سے کم پانی ہو، اس کے اندر شراب کا قطرہ مل جائے، پیشاب شامل ہو جائے، کوئی اور نجاست اس میں مل جائے، مردار اس کے اندر گر جائے تو وہ نجس پانی ہو چکا ہوگا۔ اب اس سے نہ تو نجاست حقیقی زائل ہو سکتی ہے نہ ہی نجاست حکمی، نہ وہ پانی پینا جائز ہے نہ کہ اور اس کا استعمال جائز ہے، اس پانی کو ضائع کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی، پانی کی پانچویں قسم وہ پانی ہے کہ مشکوک پانی،
مشکوک اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکے، جیسا کہ گدھے کا جھوٹا پانی، گھوڑے کا جھوٹا پانی۔ ان کے بارے میں فقہائے کرام نے جب غور کیا تو دونوں طرف سے قوی دلائل موجود تھے۔ اس کے پاک ہونے کے بارے میں بھی قوی دلائل موجود تھے، ناپاک ہونے کے بارے میں بھی قوی دلائل موجود تھے۔ حتمی فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس کا پانی، گدھے کا اور گھوڑے کا جھوٹا پانی، پاک ہے یا ناپاک، تو اس کو مشکوک پانی کہا گیا کہ طاہر مطہر غیر مکروہ پانی کی موجودگی میں اس سے وضو غسل کرنا درست نہیں۔ ہاں، جب طاہر مطہر غیر مکروہ پانی موجود نہ ہو تو اس صورت میں مشکوک پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ تھی پانی کی 5 اقسام۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ فیڈ بیک دیجیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔